بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ماہ ذیقعد کا آخری جمعۃ المبارک کا دن آ گیا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ ذیقعد کے آخری جمعہ کے دن جس گھر میں بھی یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے اور اس گھر سے غربت کا، تنگدستی کا اور پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہوتا ہے اور جمعے کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہوتا ہے۔ آج ماہ ذیقعدہ کی آخری جمعہ کا دن ہے اور جب ماہ ذیقعدہ کا آخری جمعہ کا دن آتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت پہلے تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج بہت بابرکت دن ہے اور آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے سے اعمال لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت کے لیے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مقصد پورے نہیں ہوتے، ہمارے حالات نہیں بدلتے، ہم بڑے تسبیحات اور بڑے وظائف کر کے تھک چکے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ یہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ذیقعدہ کی آخری جمعہ کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، آج یہ 3 کام کرنے سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ آپ کے تمام مقاصد غیب سے پوری ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج آپ لوگ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی بھی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جب رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے تو اس کے سارے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ذیقعدہ کی آخری جمعہ کے دن یہ وظیفہ شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے تو یقین کیجئے گا کہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا۔ آج ماہ ذیقعدہ کی آخری جمعہ کا دن اور بابرکت دن آ چکا ہے۔ آج یہ چھوٹے 3 اعمال کر کے اپنی پوری زندگی کا نصیب اور تقدیر بدلوا لو۔ نسلوں تک کے رزق اور دولت کا انتظام کروا لو۔ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں منگتا بھکاری فقیر بن کر بیٹھو، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے رب کریم سے جو بھی مانگنا ہے آج مانگ لو۔ من پسند نوکری چاہتے ہو وہ مانگ لو، من پسند شادی کرنا چاہتے ہو اس کی نیت کر لو۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں جس میں آپ کو جو بھی مانگنا ہے مل جائے گا۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان پر کوئی مشکل وقت یا پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے کہ رب کہتا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لیں، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں، اور جو قرض دار ہیں وہ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں اور من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، ہر انسان کے مسئلے علیحدہ ہیں، پریشانیاں علیحدہ ہیں، خواہشات علیحدہ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیں۔ آج رب کی بارگاہ میں ہر دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ سے جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آج ماہ ذیقعدہ کا آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے رب کے سامنے جھولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہتی ہوں۔ اب یہ عمل کیا ہے کہ آج ذیقعدہ کی 25 تاریخ آخری جمعہ کے دن آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں جس جگہ پر بھی ہیں، جیسے بھی چلتے پھرتے یہ 3 اعمال پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اعمال آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 3، 7 یا 11 مرتبہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، اپنی خاص حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، اور آپ کو جو بھی چاہیے آپ نے اس کی
نیت کرنی ہے، انشاءاللہ 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ جو آپ کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے اور آپ روزہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ ان ناموں کو آپ نے کب پڑھنا ہے اور کب پڑھنے سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے رب کریم کے 2 نام یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو اے رزق دینے والی ذات، آپ یا رزاقو یا فتاحو کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 111 مرتبہ یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھیں گے۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ بس آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک قرآنی آیت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ عرش الہی سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں۔ جو شخص بھی یہ آیت پڑھتا ہے اور اس کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کر جاتے ہیں۔ جو شخص در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، آج وہ خواہشیں، آج ہر حاجت جتنی بھی بڑی ہے، اگر آپ خزانے بھی مانگو گے تو اس ایک آیت کے صدقے آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ ذی القعدہ کا آخری جمعے کا دن ہے۔ دوسرا کام، دوسرا وظیفہ، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ عرش پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے؟ فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ آج میرا بندہ جو مانگتا ہے اس کو دے دو۔ فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا حل لے کر آ جاتے ہیں اور آپ کی ہر آنے والی رکاوٹوں کو، پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ جو شخص بھی آج یہ 3 کام کر لیتا ہے، آج میں آپ کو سینے کا راز بتا رہی ہوں۔ آج ذی القعدہ کے آخری جمعے کا باکمال اور مجرب وظیفہ بتا رہی ہوں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 33 مرتبہ پڑھ لیں، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس کے بعد آپ کے 2 وظیفے مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ نے 111 مرتبہ یا رزاقو یا فتاحو اور دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ جب انسان اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس کے اوپر سے پریشانیاں، تنگ دستیاں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ اس کے نصیبوں کو چمکا دیتا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ذی القعدہ کی آخری جمعۃ المبارک بار بار نہیں آئے گی، توجہ اور دھیان سے، خلوص نیت سے یہ وظیفہ پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ایک بار پھر سن لیں کہ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر یا رزاقو یا فتاحو کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 41 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے تو اب رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ مولا کریم تو رازق ہے، خالق ہے، مالک بھی ہے، ہر شے پہ قادر بھی ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار، صحت مند اور مطمئن پرسکون زندگی عطا کرے، کشادہ بابرکت اور طیب رزق دے، عزت، شہرت، سکون قلب، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور عافیت عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی و قلبی سکون عطا کرے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین آمین۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی معافی کر دے، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا کر دے۔
محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیا کریں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل کے ساتھ ضرور جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔